بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ انہیں بغیر شوہر کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئیں۔ پھر وہ پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک باریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نامحرم نے میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم نے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخش آیا ہوں، جس کو قرآن پاک میں وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب چولہے میں ہوگا، اور جب پوری عمر کا ہوگا وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور توریت اور انجیل کا عالم ہوگا، اور بڑے بڑے معجزے کرنے والا ہوگا، جس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا، اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے بالفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی تھیں کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں ہی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا حالانکہ پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتے ہیں، یعنی سلام کرتے ہیں۔ یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلے جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر دے گی۔ حضرت مریم علیہ وما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب دونوں راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں بشدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جسے ٹیک لگائی، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش اس حالت سے پہلے میں مر جاتی اور نیست و نابود ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم ربی خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، تجھ پر تازہ اور
میں گریں گے تو تازہ خور میں کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے خدا کے لیے روزہ کیا ہے اور کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جن کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے اس حمل اٹھا لیا اور اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر دردزار اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچیں، اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں۔ پھر اپنے گھر تشریف لائیں اور ہر طرف بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھی اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا، اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے؟ اے ہارون کی بہن، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصہ ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے، ہم اس چھوٹے بچے سے بات کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ چنانچہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہ تھا، نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے۔ معرف قرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز میں ہوئی ہے مگر میں اللہ کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ نے اپنے شیر خواری کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی بھی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ طے فرما دیا تھا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتابت دیں گے، اور بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطائے نبوت کے معنی ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کو بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔